على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء مع الذنوب والخطا ومع الجود والعطاء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المهجلين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حضرت قبلہ پیر سید محمد نظر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محقق اثر حضرت علامہ مولانا محمد یوسف صاحب نقشبندی، عزت مآب جناب چودھری صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، بزرگوں بھائیوں، اصل گزارشات جو میں نے پیش کرنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، توحید کے بعد محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت کا بیان. لیکن اس رسالت کی بحث میں کئی پہلو سامنے آتے ہیں، تو وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوگی اس کے مطابق ان پہلوؤں پر آج بھی اور بعد میں بھی گزارشات پیش کی جاتی رہیں گی. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پہلے لا الہ الا اللہ آیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی اور خالق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی حقیقی موصوف نہیں کمالات کا سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت یا باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا مرحلہ آتا ہے، تو یہ مخلوق اور خالق کے درمیان ایک سفارت ہے، ایک وساطت ہے اور ایک وسیلے کا اختیار کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت سے وہ فیض لیں اور آگے مخلوق تک وہ فیض پہنچائیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو درمیان میں رکھا ہے تاکہ یہ دونوں طرف رابطہ رکھیں اور اللہ رب العزت کی ذات سے فیوز حاصل کر کے آگے اس کی مخلوق تک ان فیوزات کو پہنچائیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان ہستیوں کو درمیان میں رکھا گیا. اللہ رب العزت براہ راست ہدایت عطا کر دیتا، ہم اس سے یہ نعمت حاصل کر لیتے، لیکن فیض لینے کے لیے اور فیض دینے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معمول اور طریقہ اور عادت جاریہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں مناسبت ہونی چاہیے، تب حسب معمول حسب عادت فیض لیا اور فیض دیا جا سکتا ہے. جب تک مناسبت پوری طرح نہیں پائی جاتی اس وقت تک یہ فیض لینے اور دینے کا، افاضے استفاضے کا، افادے اور استفادے کا
کوئی امکان نہیں ہوتا. اس لیے اللہ رب العزت نے درمیان میں اس طرح کی ہستیاں رکھی ہیں جو اپنے باطن کے لحاظ سے اللہ رب العزت اور ملائکہ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، اور اپنے ظاہر کے لحاظ سے وہ انسانوں کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں. اس کو اس طرح بھی آپ غور فرما لیں کہ انسان مدری الطبع ہے، وہ دوسروں کے تعاون کا محتاج ہے. ہر کام اپنے طور پر کرنے سے وہ قاصر اور عاجز ہے. ایک بندہ اپنے رہنے کے لیے مکان خود بنائے، اینٹیں خود تیار کرے، شتیر خود بنائے، گارڈن خود بنائے، ڈیار خود بنائے، ٹیلیں خود تیار کرے، سیمنٹ تیار کرے، ریتا اکٹھا کرے، مستریوں والے آلات آپ تیار کرے، پھر مکان تیار کرے. اسی طرح اپنی خوراک کے لیے خود کاشت کرے اور غلہ اس طرح حاصل کرے، کپڑے اپنے آپ دھونے، جوتے اپنے آپ تیار کرے، اللہ حد القیاس، تو اس کے لیے انتہائی دشواری اور مشکل پیش آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے افراد انسانی کے اندر مختلف صلاحیتیں پیدا فرما دی. کوئی جوتے تیار کرنے کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے، کوئی کپڑے تیار کرنے کا، کوئی اینٹیں تیار کرنے کا، کوئی ٹیار گارڈن تیار کرنے کا، کوئی مستریوں والا کام ذمہ لے لیتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، غلے سبزیاں وغیرہ وہ تیار کرتا ہے. تو اس طرح ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. اسی طرح پھر طبیبوں اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسمانی بیماری اگر لاحق ہو پھر اس میں علاج معالجہ کر سکے. انسان آپ اپنی مرض کی تشخیص کرے، پھر اس کا علاج آپ کرے، پھر وہ دوائیں آپ تیار کرے، تو مشکل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شعبے کے لیے کچھ افراد ایسے باصلاحیت بنا دی جو اس شعبے کو سنبھالتے ہیں اور باہم مل کر کے وہ ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اسی طرح موت کے بعد کیا پیش آنا ہے، وہ ایک نیا جہان ہے. اس میں سہولیات بھی ہو سکتی ہیں، تکالیف بھی ہو سکتی ہیں، انعام بھی ہو سکتے ہیں، انتقام بھی ہو سکتے ہیں، راحتیں بھی ہو سکتی ہیں اور شدید مشقتیں بھی درپیش آ سکتی ہیں. تو کوئی انسان اپنے عقل کے ساتھ آخرت کی تفاصیل کو نہیں جان سکتا تھا اور اس کے لیے ضروری کیا انتظام ہے وہ نہیں کر سکتا تھا. اجمالی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہان میں اگر نعمت کسی پہ آتی ہے تو اس سے ہر کوئی فیض یاب ہو جاتا ہے. بارش آئی، زمین مر رہی تھی وہ زندہ ہو گئی، سبزے اگنے لگے، فصلیں سوکھ رہی تھیں ان میں تازگی آ گئی، سب کے اناج کا کھانے پینے کا سامان ہو گیا. لیکن جس طرح نیک لوگ فائدہ اٹھائیں گے برے بھی اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے. اس دنیا کے اندر کافر ہو یا مومن ہو، فاسق ہو یا متقی ہو، وہ دونوں سورج اور چاند کے فوائد سے فیضیاب ہو رہے ہیں، برسات کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو یہ جہان چونکہ مشترک طور پر رہنے کا جہان ہے، اس لیے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو نیک بھی لپیٹ میں آ سکتے ہیں، اگر کوئی راحت پہنچے تو برے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو عقل اتنا اجمالاً فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایک اور جہان ہونا چاہیے جس میں صرف برے لوگوں کو عذاب دیا جا سکے، وہ نیک لوگ جو ہے لپیٹ میں نہ آنے پائیں، اور ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں نیک لوگوں کو ثواب دیا جا سکے، ہر ضروری راحت ان کو مہیا کی جائے، ہر ان کی مطلوبہ نعمت ان کو حاصل ہو اور موجود ہو ان کے لیے. تو اجمالی طور پر تو یہ فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن تفاصیل عقل طے نہیں کر سکتا. اور نیکی کا دار و مدار کس پر ہے، کون سا عمل ہمیں جنت لے جائے گا، برائی کیا ہے اور کون سا عمل ہمیں دوزخ لے جائے گا،
تو ان تفاصیل سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے اور کسی کا عقل یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شعبے کے لیے بھی کچھ ہستیوں کا انتخاب کیا، لیکن چونکہ اور کوئی ان کو یہ تعلیم تربیت نہیں دے سکتا تھا تو ان کی تعلیم و تربیت اپنے ذمہ کرم پہ لے کر انہیں تیار کر کے ان امور میں ماہر بنا کے اور پوری طرح آگاہ کر کے اور تربیت کی تعلیم کی صلاحیت دے کر کے اللہ نے ان کو انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ ان کو خیر اور شر سے آگاہ کریں، نیکی اور بدی سے مطلع کریں، کفر اور ایمان سے ان کو آگاہ کریں اور ان کے لیے آخرت کی بھلائی کا اہتمام اور سامان کر سکیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول بھیجنا، انبیاء علیہ السلام بھیجنا وہ اللہ رب العزت کا احسان ہے. اس طرح میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ کا مومنین پر عظیم احسان ہے کہ اس نے مومنین میں انہی میں سے ایک ہستی کو رسول بنا کے مبعوث فرمایا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا درس دیتے ہیں، اگر جس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر مبتلا ہے. تو لہٰذا رسول بھیجنا یہ اللہ رب العزت کا انعام، احسان اور اس کی سراسر رحمت اور مہربانی ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ رسول بھیجے، نبی بھیجے، اللہ پر واجب ہے. لیکن اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پر کوئی چیز واجب اور لازم نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر کوئی واجب اور فرض ادا نہیں کرتا تو دنیا میں مستحق ملامت ہوتا ہے، آخرت میں مستحق عذاب ہوتا ہے. تو کون ہے جو اللہ رب العزت کا معاملہ کرے، اس کو نعوذ باللہ ڈانٹ ڈپٹ کرے؟ کون ہے جو اس کو عذاب دے سکے؟ اس لیے اللہ رب العزت پر وجوب کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا. لہذا یہ اس کا فضل ہے اور اس کی مہربانی. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ رسول بھیجنا یہ ممتنع ہے، یہ ٹھیک ہی نہیں ہے سرے سے. کیوں؟ رسول بھیجنے میں نقصان ہے. کون سا؟ کہ رسول سوى اللہ ہے اور ہر ما سوى اللہ کے لیے حجاب ہے. تو رسول اللہ کے لیے حجاب ہو گئے اور جو اللہ سے حجاب اور رکاوٹ بنے اس کی طرف مخلوق محتاج نہیں ہوتے ہیں، لہذا لوگوں کو رسولوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں. حضرت علامہ آلوسی علیہ رحمت نے روح المعانی میں اس نظریے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، زندگا ہے. رسول تو اللہ تک رسائی کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. تو جو اللہ تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہو انہیں حجاب کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو لوگ بادشاہ کے وزیروں کو بادشاہ کے لیے حجاب نہیں سمجھتے، بادشاہ کے جو خدام ہوتے ہیں ان کو بادشاہ کے لیے حجاب نہیں سمجھتے. تو اللہ رب العزت کے رسولوں کو جو اللہ رب العزت کی معرفت کا درس دیتے ہیں اور اللہ رب العزت تک وصول کا ذریعہ ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت کے لیے حجاب کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا یہ دعویٰ سراسر لغو ہے اور باطل ہے. ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ سوى اللہ، من دون اللہ، غیر اللہ کے لفظ عام دیکھ کر کے آج بھی کچھ لوگ یہ حرکتیں کرنے لگے ہیں کہ رسول من دون اللہ ہے، غیر اللہ ہے، لہذا ان سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا، یہ نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے ہیں. تو سوى اللہ یا غیر اللہ وہ حجاب بنتا ہے جو اللہ رب العزت سے دور کرے، جو اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے اور اللہ رب العزت تک رسائی کا ذریعہ ہے. ان کو سوى اللہ میں داخل کرنا، من دون اللہ میں داخل کرنا، غیر اللہ میں داخل کرنا اور حجاب ماننا ان کو، یہ برہمنوں کی سوچ تو ہو سکتی ہے، کسی مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی. دیکھیے قرآن مجید میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ اولیاء کی اتباع مت کرو. اب اگر من دونہی کو عام کر لو، رسول بھی اس میں داخل کر لو
اولیاء کرام کو بھی اس میں داخل کر لو، علماء اسلام کو بھی اس میں داخل کر لو، تو مطلب کیا ہوا؟ نہ رسولوں کی اتباع کرو، نہ نبیوں کی اتباع کرو، نہ ولیوں کی اتباع کرو، نہ علماء کی مانو، یہ معنی بن جائے گا۔ حالانکہ دوسری کتنی آیتوں کی اس میں خلاف ورزی لازم آئے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہو تو تمہارا محب ہونا بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ میری غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں نہ ہو۔ اور جب تم میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو گے تو صرف یہ نہیں کہ اللہ رب العزت تمہارا محب ہونا قبول کرے گا بلکہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور خود تمہارا محب بن جائے گا۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، خود اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام سے حکمن یہ اعلان کروا رہا ہے کہ لوگوں کو کہہ دو کہ جب تک میری غلامی کا توق تمہارے گلے میں نہیں ہوگا تمہارا محب ہونا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ جتنی نمازیں پڑھو، جتنے مال صدقہ خیرات کرو، جتنے طواف کرو بیت اللہ کے، جتنے روزے رکھو، کوئی تقویٰ پرہیزگاری وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو جتنا تسی مالی لحاظ نال خرچ کرتے ہو تو اس چھپے ہوئے اور درست پڑھ لو استغفر اللہ۔ تو اس چادر جو اس کے سامنے آئی اس کو ظاہر پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنی نور میں لے لیا اور پکڑ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ملی کہ جب تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شریعت کو، آپ کے منصب کو، آپ کے مرتبے اور مقام کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، ان کی ذاتی نیکیاں جتنی بھی ہوں وہ رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، مٹی کے جو مٹھی بھر ہے اور اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ صحیح معنوں میں اتباع کر لیتے ہیں تو پھر جو کچھ بھی اللہ رب العزت کی عبادت کریں گے اللہ رب العزت کی راہ میں بشرط قبولیت پائے گے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پابند کر دیا گیا کہ جب تک کوئی تمہاری صحیح معنوں میں اتباع نہیں کرتا ہے اس کی ذاتی عبادات جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس سے لازمی طور پر یہ بات ماننا پڑے گی کہ رسولوں کی وساطت اور اللہ رب العزت کے پیاروں کی وساطت کا جو ذریعہ ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ان رسولوں کا دامن تھامنا، ان کی اتباع میں آنا یہ اللہ رب العزت سے دوری لازم آئے گی، یہ بات غلط ہے، بلکہ اللہ کے قریب وہی ہوگا جو ان حضرات کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ یہ بات واضح کر دی کہ جب تک محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کا توق تمہارے گلے میں نہیں ہوگا تو براہ راست تم جتنا بھی اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے دعوے کرو وہ دعوے جھوٹے دعوے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا درمیان میں ہونا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ان کی اتباع سے ہی اللہ رب العزت کی صحیح معنوں میں اطاعت اور اللہ رب العزت کی صحیح معرفت جو ہے وہ ان کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 یا 2,24,000 پیغمبران کرام دنیا پر مبعوث فرمایا، تو آخر ان کی ضرورت کیا تھی کہ ان حضرات کو درمیان میں لایا گیا، بندے براہ راست اللہ رب العزت پر ایمان لے آیا، اللہ براہ راست ان کو
اپنے اوپر ایمان کی توفیق دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ عادتاً یہ بات بعید ہے کہ بغیر کسی ایسی ذات کے درمیان ہوئے یہ لوگ اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی رابطہ اور تعلق قائم کر سکیں۔ اس لیے اسباب عادیہ کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ رب العزت نے درمیان میں ایسی ہستیاں رکھی ہیں جن کا اللہ سے بھی رابطہ ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ باطن کے لحاظ سے اللہ کے ساتھ رابطہ اور ظاہر کے لحاظ سے مخلوق کے ساتھ رابطہ ہے۔ باطن میں نور ہے اور ظاہر کے لحاظ سے بشر ہے۔ نورانیت کے لحاظ سے اللہ کی ذات فرشتوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا اور ظاہری بشریت کے لحاظ سے انسانوں کے ساتھ رابطہ ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پر یہ ہستیاں درمیان میں مقرر فرمائیں تاکہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف یہ رہنمائی فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم تک یہ 1,24,000 2,24,000 یہ 2,40,000 حضرات ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کا منصب لے کر کے دنیا پہ ظہور فرما۔ ان میں آگے دو قسم بن گئے، نبی اور ایک رسول۔ جو صاحب کتاب ہوئے وہ رسول کہلائیں گے، جو صاحب کتاب نہیں ہے وہ صرف نبی کہلائیں گے۔ اس لحاظ سے جو انسانی روپ میں دنیا پر تشریف لے آئے وہ نبی بھی کہلاتے ہیں، رسول بھی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے اندر پیغام رسانی کے منصب پر کچھ حضرات فائز ہیں، ان کو نبی نہیں کہا جاتا، ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو اگر انسانی حیثیت کو سامنے رکھا جائے تو رسول خاص ہو گیا، نبی عام ہو گیا۔ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو۔ لیکن اگر اس کا دائرہ وسیع کر دیں، ملائکہ کو بھی ساتھ شامل کر لیں، تو پھر نسبت عموم خصوص میں وجہ کی آ گئی، کچھ رسول بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ جس طرح نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہے، نبوت کا وصف بھی حاصل ہے، رسالت کا بھی ہے۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ذات، عیسیٰ روح اللہ کی ذات، ابراہیم خلیل اللہ کی ذات پاک، اللہ حضل کی ذات۔ تو 313 یا 315 رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں انسانوں میں سے، اور کچھ رسول ہیں نبی نہیں، جس طرح حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ہو گئے۔ کچھ نبی ہیں رسول نہیں، جس طرح باقی پیغمبران کرام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہستیاں درمیان میں رکھی تاکہ مخلوق کو یہ اللہ رب العزت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح باقی کاموں کے لیے کچھ افراد کا انتخاب فرما لیا، تو ہدایت کے لیے بھی، ایمان و کفر کی وضاحت کے لیے، نفاق اور اخلاص کی وضاحت کے لیے، حلال و حرام کی وضاحت کے لیے، اسی طرح فرائض واجبات کی وضاحت کے لیے بھی کچھ ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا وہ اللہ رب العزت سے سیکھیں اور پھر آگے اللہ کی مخلوق کو وہ احکام سکھلا دیں اور ان تک پہنچا دیں۔ اب ان ہستیوں کی حیثیت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہرکارے ہیں، چٹھی رسان ہیں، ان کی صرف یہ حیثیت ہے ایک طرف سے چٹھی لی دوسرے کو پہنچا دیا۔ لیکن قرآن مجید کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ محض ہرکارے نہیں ہوتے، محض چٹھی رسان نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کے قائم مقام ہوتے ہیں اور انسانوں پر حکمران ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت اور اتباع جو ہے وہ مخلوق کی طرف اور امت جو ہے اس پر وہ واجب اور لازم ہوتی ہے جن کی طرف ان کو بھیجا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَسُولًا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی اتباع کی جائے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی آپ سن چکے کہ لا معبود الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لیکن رسول کی حیثیت کیا ہے؟ وما ارسلناک رسولا الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ تو پتہ چلا کہ اطاعت صرف اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسولوں کی بھی اطاعت ہو سکتی ہے، اور جو بھی مسلمان حکمران ہوں ان کی بھی اطاعت واجب اور لازم ہے۔
اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے مسلمان حکام کی اطاعت کرو۔ یہاں سے ایک فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، غیر کی نہیں ہو سکتی، لیکن اطاعت رسولوں کی بھی ہو سکتی ہے، مسلمان حکمرانوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو پھر معبودیت کا وصف ایسا نہیں کہ ذاتی بھی ہو عطائی بھی ہو، لیکن اطاعت کا وصف ایسا ہے ذاتی بھی ہو سکتا ہے عطائی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اطاعت کا حقدار ہے تو ذاتی حیثیت میں رسول کرام انبیاء علیہ السلام اور حکمران اسلام اگر حقدار ہے وہ اللہ رب العزت کے یہ منصب عطا کرنے کے بعد اس اطاعت کے حقدار بنتے ہیں۔ تو عبادت میں ذاتی عطائی کا فرق نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی عطا سے کوئی معبود بن جائے، لیکن اطاعت کے لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اقتدار عطا کرے، حکومت عطا کرے اور اس کی اتباع اور اطاعت جو ہے وہ لوگوں پر واجب اور لازم فرمائے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ سے پہلے جتنے حضرات دنیا پر تشریف لے آئے تو وہ اسی لیے تشریف لے آئے کہ ان کی اطاعت کی جائے، اور جو راہ اللہ رب العزت کے وصل کا دکھلا رہے ہیں اس راہ پہ چل کر ان کے احکام کی اتباع اور اطاعت کر کے اللہ رب العزت کی ذات تک وصل اور رسائی حاصل کی جائے۔ ایک آدمی ایک رستے سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، اسے رہبر کی ضرورت ہے، بغیر رہبر کے وہ اس راہ پہ سفر نہیں کر سکتا، وہ نہیں متعین کر سکتا کہ میری منزل مقصود جو ہے اس کی طرف یہ رستہ جاتا ہے یا وہ رستہ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی ہستیوں کا انتخاب فرمایا جو اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے ہیں، اس کے کمالات کو جانتے ہیں، اس کی شان کے لائق عبادات کو جانتے ہیں، اور وہ لوگوں میں اس لیے بھیجے تاکہ اللہ رب العزت کے عرفان کا درس بھی دیں اور اس کی ذات تک رسائی کے لیے جو رستہ صاف اور واضح ہے وہ رستہ بھی لوگوں پر واضح فرمائے۔ تو رسالت کا اور نبوت کا یہ منصب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ربط اور تعلق قائم کرنے کا اور دار آخرت کے سنوارنے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کا انتخاب اس منصب کے لیے فرمایا۔ آگے رسول اور نبی میں ذرا فرق ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000، بعض روایتوں میں 2,24,000 ہے، بعض میں 2,40,000 بھی ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313، ایک روایت کے مطابق، دوسری کے مطابق 315 رسول۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول خاص ہے اور نبوت کا وصف جو ہے تو وہ عام ہے۔ نبی کے لیے ضروری نہیں کہ صاحب کتاب ہو، لیکن رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب کتاب ہو، خواہ وہ کتاب پرانی ہو یا مستقل کتاب جو ہے اس پہ بھیجی جائے، نازل کی جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی تورات دی گئی، لیکن یہ مستقل نبی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابع ہیں، اسی کی تبلیغ کرنے والے۔ تو مستقل صاحب کتاب ان میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تو کتابیں بڑی 4 ہیں، چھوٹے صحیفے 100 ہیں، تو تکرار کے ساتھ ان کو مختلف حضرات پر نازل کیا گیا، تو اس طرح وہ حضرات 313 یا 15 بنتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام 1,24,000 یا 2,24,000 یہ کم بیش، جن میں اول الانبیاء آدم علیہ السلام وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے گنتی جتنی ہے اللہ بہتر جانے، لیکن اتنا طے شدہ مسئلہ ہے کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری پیغمبر ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کی، رسالت کی اور تمام تر کمالات نبوت اور رسالت جو ہے ان کی تکمیل فرما دی، اور محبوب کریم علیہ السلام میں ہر وہ کمال جو انبیاء علیہ السلام میں متفرق طور پر موجود تھا اس کو یہاں پر یکجا فرما دیا۔ اس کی تفصیل بعد میں کسی وقت عرض کی جائے گی۔ تو فی الحال صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ جملہ اسمیہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور
جملے تین طرح کے ہوتے ہیں، ماضیہ، مضارعیہ اور اسمیہ۔ ماضیہ فقط حدوث پہ دلالت کرتا ہے، مضارعیہ حدوث اور تجدد پہ دلالت کرتا ہے، جبکہ اسمیہ جو ہے وہ دوام استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ ماضی کا لفظ بولا جائے، ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، کیا مطلب؟ ماضی میں متکلم سے ضرب صادر ہوئی اور زید پہ واقع ہوئی۔ اضرب زید، میں زید کو مار رہا ہوں، اب گویا یہ فعل صادر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، یہ معنی بنے گا۔ اور اگر جملہ اسمیہ ذکر کر دیتے ہو، انا ضارب یا زید مضروب، تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ماضی، حال اور استقبال کے اندر وہ ضرب کھانے والا ہے، مار کھانے والا ہے، یا انا ضارب، میں مارنے والا ہوں، یہ مطلب بنے گا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حق میں یہ جملہ اسمیہ ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ماضی زمانے کی قید یا حال کی قید یا استقبال کی نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا ہر دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم رسول رہے ہیں، خواہ ماضی ہو یا حال ہو یا استقبال ہو، ہر دور دور رسالت مصطفیٰ ہے، اور ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں داخل ہیں۔ اب ظاہر ہے آپ تو آخری نبی ہیں، پھر ہر دور آپ کی نبوت کا دور کیسے ہوا؟ وہ لوگ آپ کی امتی کیسے بن گئے؟ امام سبکی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبران کرام علیہ السلام کو جمع کر کے ان سے عہد لیا کہ تم اس محبوب کو جب پالو تو ہر حال میں ان کے امتی بنو گے اور ان کے دین کی امداد کرو گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جب میں تمہیں دنیا میں کتاب حکمت دے کے بھیجوں، رسالت نبوت دے کے بھیجوں، تم وہاں پہنچو، تمہاری نبوت کا آفتاب چمکے، لوگ دھڑا دھڑ تمہارے حلقہ غلامی میں داخل ہوں، اس موقع پر یہ میرا محبوب آ جائے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تمہیں ان پر ایمان بھی لانا ہوگا، ان کے دین کی خدمت بھی کرنا ہوگا۔ پھر صرف اتنی بات کہہ کے خاموشی نہیں اختیار کی گئی، بلکہ پوچھا گیا اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، کیا اقرار کرتے ہو اور یہ جو بوجھ میں تمہیں اٹھوا رہا ہوں یہ بوجھ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے بیک زبان کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ۔ امام سبکی علیہ رحمت اس مقام پر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو جمع کر کے ان سے یہ وضاحت چاہی کہ میں اگر انہیں تمہارے پاس بھیجوں تو تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے، انہوں نے بیک زبان اقرار کیا کہ ہم ایمان لائیں گے، ان کو امتی مانیں گے، تو پتا چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت انہوں نے اس وقت سے تسلیم کر لی۔ اب یہ نبوت کا ظہور بعد میں ہو رہا ہے، ورنہ حصول نبوت کا نبی کریم علیہ السلام کے لیے اس وقت سے پایا گیا ہے۔ تو دنیا میں ظہور بعد میں ہو رہا ہے، ورنہ حصول نبوت جو ہے وہ اس وقت سے محبوب کریم علیہ السلام کو حاصل ہو گیا اور یہ منصب آپ کو مل گیا۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، اب یہ تو فرمائیے کہ آپ نبی کب سے بنے ہو؟ آپ نے کیا فرمایا؟ وآدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام کا بھی نہ روح بنا تھا نہ جسم بنا تھا، ان کا باہمی تعلق قائم ہوا تھا، جبکہ میرے سر پہ تاج نبوت رکھ دیا گیا۔ تو پتا چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی اس وقت سے ہیں جبکہ آدم علیہ السلام کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ دنیا میں ظہور کے لحاظ سے تاخیر ہے، ورنہ حصول نبوت کے لحاظ سے نہیں ہے، آپ کو اس وقت سے نبوت جو ہے وہ حاصل ہے۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اصلی نبی آپ ہیں اور باقی جتنے آپ سے پہلے نبی آئے وہ آپ کے قائم مقام کی حیثیت سے یہ فریضہ ادا کرتے رہے جو نبی کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو توحید کا درس دے اور احکام شرع ہے ان تک پہنچائے، وہ آپ کی نیابت کے طور پر یہ فرائض ادا کرتے رہے۔ بلا تمثیل و تشبیہ ایک عالم امام خطیب وہ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو ان کے مقتدی کسی اور عالم کے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمارے امام حج عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں،
تم مہربانی کرو ان کی واپسی تک ہمیں نمازیں پڑھاتے رہو، جمعہ پڑھاتے رہو، تو وہ اس درخواست کو شرف قبولیت بخشیں، نمازیں پڑھانا شروع کریں، جمعہ پڑھانا شروع کریں، تو وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں مستقل امام ہوں، مستقل خطیب ہوں، وہ اپنے آپ کو قائم مقام امام، قائم مقام خطیب سمجھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب تمام پیغمبران کرام کو اور رسول اعظام کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری نبوت اور رسالت اس وقت تک ہے جب تک یہ محبوب دنیا میں نہیں آتے، جب یہ آئیں گے تو تمہیں امتی بننا ہوگا، ان کے دین کا سپاہی بننا ہوگا، تو انہیں پوری طرح آگاہ کر دیا گیا اور ان پر یہ چیز پوری طرح واضح کر دی گئی کہ تم قائم مقام نبی ہو، اصل نبی اور رسول ہے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا محمد رسول اللہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اس جملے اسمیہ کا ذکر کر کے ماضی اور مستقبل کی قید سے اسے آزاد کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ یہ اول سے آخر تک ہر دور کے لحاظ سے حقیقی پیغمبر یہ ہے، اور باقی جتنے بھی آئے وہ ان کی نیابت کے طور پر ان کے جو احکام ہیں ان کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ ان کی شریعت میں اور احکام ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کی شریعت میں اور احکام ہے، پھر ان کی شریعت نے آپ کی شریعت کیسے بنی، ان کا دور نبوت آپ کا دور نبوت کیسے بنا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو وہی احکام نافذ کرتے، کیونکہ اس دور کے لحاظ سے انہی احکام کے نفاذ میں مصلحت تھی، اور وہ پیغمبر اس دور میں ہوتے وہی احکام وہ ظاہر کرتے، کیونکہ اس دور کے لحاظ سے وہی احکام مناسب تھے۔ جس طرح آپ کی ابتدائی دور میں احکام اور ہے، نبوت کے آخری دور میں احکام اور ہے، تو جس طرح یہاں تدریج مصلحت کے تحت ہے، اسی طرح وہ ابتدا کے احکام کا فرق اور آخر میں آپ کے دور کے احکام کا فرق یہ اسی مصلحت کے تحت ہے۔ لہذا اس دور میں آپ ہوتے تو وہی احکام ظاہر کرتے، جس طرح وہ پیغمبر اس دور میں ہوتے تو یہی احکام ظاہر کرتے۔ یہ کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اصل چیز حالات زمانہ کا تقاضا ہے، وہ اصل نبوت کا پیریڈ ابتدا سے انتہا تک پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پہلے انبیاء علیہ السلام بطور نیابت کام کرتے رہے، جس طرح آج حضرت الیاس موجود ہے، حضرت خضر موجود ہے، حضرت ادریس موجود ہے، حضرت عیسیٰ موجود ہے، وہ سارے بھی امتی ہیں، اور حضرت خضر جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ نبی پاک کی نیابت کے طور پر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، تو جو احکام وہ نافذ کریں گے وہ بھی نبی پاک کے خلیفے کے طور پر اور نائب کے طور پر نافذ کریں گے، نہ کہ ذاتی حیثیت میں نبی ہونے کے لحاظ سے نافذ کریں گے۔ تو محمد رسول اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رسالت اور نبوت کا جو عموم ہے اس کو ظاہر اور واضح فرما دیا ہے، اور اس کو اس رنگ میں بھی آپ سمجھ لیں کہ ہر پیغمبر کے لیے ایک تخصیص کر دی گئی ہے قوم کے لحاظ سے۔ مثلا الی مدین اخاہم شعیبا، کہ مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے ایک مخصوص علاقہ بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ اس علاقے والوں کے لیے نبی تھے۔ الی عاد اخاہم ثمودا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ثمود جو ہے، ہود جو ہے، ان کو الی عاد اخاہم ہودا، عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ الی ثمود اخاہم صالحا، ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا۔ تو ہر پیغمبر کے لیے یا قوم مخصوص کی گئی یا علاقہ مخصوص کیا گیا، تو وہ ایک خاص قوم کے لیے، خاص علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے نبی اور رسول بن کے تشریف لے آئے۔ لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب رسالت کا اعلان کیا گیا ہے تو نہ کسی وقت کا تعین کیا گیا ہے، نہ کسی قوم کا تعین کیا گیا ہے، تو پتہ چلا تمام اقوام عالم کے لیے بھی آپ رسول ہیں، اور ہر زمانے کے لحاظ سے بھی آپ رسول ہیں۔ ہر دور آپ کا دور رسالت ہے، اور ہر قوم آپ کی امت کے اندر داخل ہے، کوئی چیز آپ کی امت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا عموم اور اس کی وسعت بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے نذیر ہو۔ تو عالمین میں
فرشتے بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، بلکہ چرند پرند درند بھی آ گئے، نباتات حیوانات جمادات یہ بھی آ گئے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز بھی کائنات کی وہ نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے دائرہ نبوت اور رسالت سے باہر نہیں ہے۔ آپ پوری کائنات کے لیے اللہ کا رسول بن کے تشریف لائے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنایا، اور اصل رحمت نبوت اور رسالت ہوتی ہے، تو لہذا اس طرح بھی آپ کی نبوت اور رسالت کائنات کی ہر چیز کے لیے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ارسلت الی الخلق کافہ، میں پوری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ تو خلق کا لفظ عام ہے، کوئی چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ اس سے باہر نہیں ہے، تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی مخلوق بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں شیخ محقق علیہ رحمت اسی حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بہر ہر ذرہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جس کی طرف محبوب کریم علیہ السلام رسول بن کے نبی بن کے تشریف نہ لائے ہیں۔ اسی لیے آپ جب جنگلات میں تشریف لے جاتے تو ہر بوٹا، ہر پودا، ہر درخت، ہر گھاس کا تنکا، ہر روڑا، ہر پتھر، ہر ڈھیلا جو ہے وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور ہدیہ نیاز پیش کرتا تھا۔ مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کی معیت میں مکہ مکرمہ سے باہر نکلا، فمستقبلہ شجر ولا حجر ولا مدر الا قال السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو جو بھی ٹھیلا، روڑا، پتھر، پودا، درخت سامنے آتا وہ کیا عرض کرتا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ ناز میں سجدے کرتے اور یا رسول اللہ کے لقب سے آپ کو سلام پیش کرتے۔ بحیرہ راہب کا ڈیرا شام کے رستے پر ہے، عرب کا قافلہ جناب ابو طالب کی معیت میں ادھر جا رہا ہے، اور انہوں نے منت کی نبی کریم علیہ السلام کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، تم ہوگے تو اللہ بڑی برکتیں عطا کرے گا، نفع ہی نفع ہوگا۔ تو محبوب پاک نے ان کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا، تجارت کے قافلے میں چل پڑے۔ تو بحیرہ راہب اپنی عبادت گاہ کے بالا خانے پر بیٹھا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آج پہاڑوں کی چوٹیاں سجدہ ریز ہیں، درخت اپنی چوٹیوں کو زمین پہ رکھ کے کسی کی عظمت کو سلام نیاز پیش کر رہے ہیں۔ وہ حیران ہوا، یہ قافلے تجارت کے اربوں والے روز گزرتے تھے، کبھی یہ منظر دیکھنے میں نہیں آیا تھا، آج کون ہستی اس قافلے میں موجود ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سرو سجود ہو رہی ہے اور اونچے لمبے درختوں کی چوٹیاں زمین بوس ہو رہی ہے، تو کون ہستی اندر موجود ہے؟ جب قافلے میں داخل ہوا، ہر چہرے کو غور سے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا ھذا سید ھذہ الامہ، یہ اس امت کے سردار ہے، وسیبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، اور ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ اللہ ان کو رحمت کائنات بنا کر دنیا پہ مبعوث فرمائے گا۔ قریش کے وڈیروں نے پوچھا وہ معلوم کا بیان، یہ کیا پتا کہ یہ امت کا سردار بننے والا ہے اور یہ رحمت للعالمین بن کے دنیا پہ ظاہر ہونے والے ہیں؟ اس نے کہا ایک تو تم نے نہیں دیکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آج درخت سجدہ ریز ہو رہے ہیں، پہاڑ سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور وہ سوائے نبی کی ذات سے کسی کے سامنے سجود نیاز بجا نہیں لاتے۔ تو بہرحال وہ نشانی تو مخفی تھی، آنکھوں والے دیکھ سکتے تھے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک کھلی واضح نشانی یہ ہے، ان کے کندھوں پر سے کپڑا ہٹاؤ تو دیکھو یہ مہر نبوت ان کی پشت میں لگی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی بھی ہے اور آخری نبی ہے، اللہ سلسلہ نبوت کو ان کی ذات پہ ختم فرما دے گا۔ تو یہ جانور بھی جانتے ہیں، درخت بھی جانتے ہیں، دریا پہاڑ بھی جانتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کو۔ سرکار احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، احد جھومنے لگ گیا خوشی میں، ساتھ حضرت صدیق ہیں، حضرت فاروق ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو وہ خوشی سے جھومنے لگ گیا۔
اتنا اس پہ لرزہ طاری ہوا کہ بڑے بڑے پتھر اس کے ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گر رہے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں مبارک کی ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد پر سکون ہو جا، تجھ پر ایک نبی کی ذات ہے، ایک صدیق کی ذات ہے اور 2 شہیدوں کی ذات میں موجود. بہت پر سکون ہو گیا. تو وجہ اس کی کیا تھی؟ احد پہ لرزہ کیوں طاری ہوا؟ یہ زلزلہ کوئی آیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ. احد وہ پہاڑ ہے، اسے ہمارے ساتھ محبت ہے، ہمیں اس کے ساتھ محبت ہے. تو احد شمع نبوت کا پروانہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ میرے محبوب نے آج میری چوٹی پہ قدم ٹکا کے میری چوٹی کو عرش کی بلندیاں عطا کر دی ہے، تو وہ خوشی میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا اور وہ جھولنے لگ گیا، جھومنے لگ گیا اور وجد اور رقص میں آ گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ مجھے اور میرے صحابہ کو جھٹکے دینے لگ گیا، خوشی میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تو پیر کی ٹھوکر مار کر تصرف فرمایا اور اسے پرسکون کر دیا، اور اس کی جو دیوانگی محبت والی تھی اور جنون تھا اسے سکون میں تبدیل فرما دیا. اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ جس طرح میرے آنے کی پہاڑ کو خوشی ہے، اسی طرح میرے صدیق کی آمد کی بھی خوشی ہے، میرے فاروق کے آنے کی بھی خوشی ہے، میرے عثمان کے آنے کی بھی خوشی ہے. تو گویا پہاڑوں کو بھی جماعات کو بھی نبی پاک کی معرفت ہے، آپ کی رسالت کی شان کا پتہ ہے، آپ سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور آپ کے طفیل آپ کے یاروں سے بھی محبت ہے اور ان کے ساتھ بھی پیار ہے اور ان کے ساتھ بھی اپنی عقیدت محبت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی وجہ سے وہ اس خوشی کا اظہار کر رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے 7 صدیق شہیدان کا حوالہ کیوں دیا؟ صرف کہتے کہ تجھ پر نبی کی ذات ہے، تیرے محبوب کی ذات ہے، اسے تکلیف نہ پہنچا. تو 7 صدیق اور شہیدوں کا ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ جس طرح پہاڑ کو میرے آنے کی خوشی ہے، اسی طرح میرے ابوبکر صدیق کے آنے کی بھی خوشی ہے، عمر فاروق کے آنے کی بھی خوشی ہے اور عثمان بن نورین کے آنے کی بھی خوشی ہے. تو ان جماعات کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا عقیدہ موجود ہے. آپ دیکھیں ممبر بن گیا، آپ مسجد کے ایک ستون کھجور کے خشک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، واعظ فرماتے تھے، مگر تھک جاتے تھے. جب ممبر بن گیا اور آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے تو ستون کس طرح زار و قطار رونے لگ گیا. نبی کریم علیہ السلام کی جدائی میں آپ ممبر سے اترے، اس کو پہلو میں لیا، پیار کیا اور فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں تجھے ابھی باغ میں لگوا دیتا ہوں، تو سرسبز و شاداب ہو جائے، یہاں کے لوگ تیرے پھلوں سے فیضیاب ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. تو ستون نے عرض کیا حضور مجھے جنت میں لگاؤ تاکہ پھر مجھے کوئی نہ کاٹے، پھر کسی مکان کا کی چھت میں نہ دے دے، ستون نہ بنا دے. تو نبی پاک نے فرمایا فعل تو میں نے کر دیا، تجھے جنت میں لگا دیا اور تیری اس آرزو کو پورا کر دیا. تو کٹا ہوا کھجور کا تنا ہے، خشک ہے، مردہ ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی جان پہچان، نبی پاک کی ذات پر ایمان، نبی پاک کی محبت اور عشق کی دولت اس میں پھوٹ پھوٹ کے بھری ہے کہ ذرا جدائی ہوئی اگرچہ قریبی آپ بیٹھے ہیں ادارہ ہو سکتا ہے، پر وہ جو مس ہونے کا شرف حاصل تھا اور انتہائی قرب نصیب تھا اس سے محرومی کی بنا پر گزار و قطار ہو رہا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اسے پیار نہ کرتا، سینے سے نہ لگاتا، اس کی دلجوئی نہ کرتا تو یہ قیامت تک کسی طرح روتا ہی رہ جاتا ہے. تو ایسی مردہ چیزوں کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کی جان پہچان موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خلاف جنگ جاری ہے. اس نے سوچا میں دجلہ اور فرات کے ڈیلٹا کے درمیان مسلم فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کشتیوں میں سوار ہوا، دریا دجلہ پار کر کے مشرقی کنارے پہنچ گیا، مدائن شہر میں ڈیرے ڈال لیے. اب یہ حضرات دریا پہ جاتے ہیں، جو کمانڈر ہیں حضرت خالد، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور دریا سے کہتے ہیں او دریا تجھے رسول اللہ کی رسالت کا واسطہ، عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ اپنا پانی گرا دے، ہمیں پار جانے دے تاکہ اللہ رسول کے دشمنوں کا ہم صفایا کر سکیں.
تو دریا جو لوالب بہ رہا تھا اس کا پانی گر گیا، وہ پایاب ہو گیا، انہوں نے گھوڑے ڈالے، کسی کے گھٹنوں سے اوپر پانی نہیں آیا، اور یہ دریا اس طرح عبور کر کے ان دشمنوں پہ حملہ آور ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا دیوا آمدن، دیوا آمدن، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی دیو ہے، اس طرح اتنے بڑے بکھرے ہوئے دریا کو پار کر کے آگے گیا۔ تو وہ دریا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جانتا تھا، تبھی تو رسالت کا واسطہ انہوں نے دیا۔ حضرت عمر اور ان کی عدالت کو بھی جانتا تھا، تبھی تو اس کا واسطہ انہوں نے دیا۔ اور پھر یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے ساتھی ہیں، تو جس طرح نبی پاک کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف انسان ہی ان کو نبی نہیں مانتے، بلکہ یہ دریا اور ان کے بہتے پانی بھی نبی پاک کو جانتے ہیں، اسی طرح ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ عمر فاروق کو بھی جانتے ہیں اور ان کی عدالت کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں اکیلے شیر کو نظر آتے ہیں تو وہ دھاڑتے ہوئے چنگاڑتے ہوئے حملہ آور ہوتا ہے تاکہ میں انہیں لقمہ بنا لوں۔ تو آپ سوچتے ہیں اور تو کوئی ہتھیار دفاع کا میرے پاس ہے کوئی نہ، تو میں اسے اپنا تعارف تو کرا دوں، یہ بے خبری میں کہیں حملہ آور نہ ہو رہا ہو، اسے اپنی پہچان تو کرا دوں میں کون ہوں۔ تو کیا کہا، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ، اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ تو شفا شریف کی حدیث کے لفظ ہے فَبَصْبَصَ لَهُ الْأَسَدُ، تو شیر ان کے قدموں پہ گر پڑا اور دم ہلا رہا تھا اور اپنی زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ تو اگر رسول اللہ کا غلام ہے تو ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جماعات کی طرف، نباتات کی طرف، حیوانات کی طرف، جنات، انسان، بلکہ ملائکہ کی طرف بھی مبعوث ہے، اور کائنات کی کوئی چیز نبی کریم علیہ السلام کے دائرہ رسالت اور نبوت سے باہر نہیں ہے۔ کنکریاں آپ کی مٹھی میں اللہ رب العزت کی تسبیح کرتی ہیں تو ساتھ ہی نبی پاک کی نبوت کی گواہی بھی دیتی ہیں، اور جنگلی جانور گو، ہرن، وہ نبی پاک کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، درخت آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جن آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہوئے، انسان جس طرح حلقہ غلامی میں داخل ہوئے اسی طرح وہ، اور جس طرح انسانوں میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اسی طرح مسلمان جنوں اور کافر جنوں کے درمیان بھی جنگیں اور لڑائیاں ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح ملائکہ جو ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں داخل ہے۔ اکابر علماء تشریف فرما ہم سے پوچھیے، جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے خطبے والی، تو اس وقت فرشتے صحیفے بند کرتے ہیں، اس سے پہلے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، جو پہلے وقت میں آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، جو دوسرے نمبر پہ آئے گائے کی قربانی کا ثواب، جو تیسرے نمبر پہ آئے میڈے کی قربانی کا ثواب، جو چوتھے نمبر پہ آئے تو مرغے کے صدقے کا ثواب، جو پانچویں نمبر پہ آئے انڈے کے صدقے جتنا ثواب لکھتے ہیں۔ جب اذان ملتی ہے تو تابا وہ صحف واپس نامہ ذکر وہ صحیفے لپیٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تمہارا امام مصلی پہ کھڑے ہو کے وللضالین کہتا ہے قالت الملائکۃ فی السماء آمین، صرف زمین پر نہیں بلکہ زمین کی سطح سے لے کر ساتویں آسمان کی چھت تک فرشتے بھی جماعتیں اور صفے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں امام کی وللضالین پر، وہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے امام کی ابتدا کیوں کرتے ہیں اگر ہمارے نبی کی غلامی کا پٹا انہوں نے اپنے گلے میں نہیں ڈالا ہوا؟ جب نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہوں گے تو ہمارے اماموں کے مقتدی بھی ہوں گے، اگر ہمارے اماموں کے مقتدی بن جائیں، نبی پاک کے مقتدی نہ ہوں تو ان کی نماز کیسی، عبادت کیسی؟ تو پتہ چلا کہ محبوب کریم علیہ السلام ملائکہ کے لیے بھی، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی رسول ہے۔ تو باقی ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے یا قوم کی پابندی ذکر فرمائی یا شہر کی جگہ کی پابندی ذکر فرمائی، محدود قوم کے لیے، محدود علاقے کے لیے، محدود وقت کے لیے وہ نبی ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ایسی ہے اس کے لیے کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، ماضی حال استقبال یہ سارے ادوار جو ہے نبی پاک کے دور رسالت کے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام پیغمبران کرام آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بیدی لواء الحمد آدم ومن دونہ تحت لواء یوم القیامہ، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت آدم سے لے کر بعد میں جتنے آنے والے پیغمبر ہیں وہ سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
جب آپ بھی نبی وہ بھی نبی، آپ بھی صاحب کتاب ان میں بھی صاحب کتاب، وہ اپنے جھنڈے لہرائیں، اپنے جھنڈے لہرا کے نیچے کھڑے ہوں، اپنے امتیوں کو غلاموں کو وہاں جمع کریں، اپنی اکثریت ظاہر کریں، اپنے خداداد اعزاز کو اکرام کو ظاہر کریں، لیکن وہ سارے نبی پاک کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر یہ ظاہر کریں گے کہ ہم تو نائب تھے اور نبی پاک کے خلیفے تھے، اصل ہمارے نبی رسول بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اس لیے آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ عملی ثبوت پیش کریں گے کہ ہم بحیثیت رسول کے نہیں، ان کے غلام کی حیثیت سے یہاں حاضر ہوئے۔ بیت المقدس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے معراج کے موقع پر ان تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کو جمع کر دیا گیا اور محبوب کریم علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہیں۔ تو وہاں پہنچ کر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، وہ صفوں پہ جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے، مصلی خالی پڑا ہے۔ آپ نے ادباً کہ ان میں میرے آباء و اجداد موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، تو اس طرح کی ہستیاں موجود ہیں، تو میں ان کی اولاد ہوں، لہذا ادباً مجھے پیچھے رہنا چاہیے، ان میں سے کوئی امامت کرے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے عرض کیا، حضور یہ مصلی آپ کے لیے خالی ہے، آج اللہ رب العزت آپ کو امام الانبیاء والمرسلین عملاً بنانا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ سارے واقعی تمہارے امتی ہیں اور اصلی رسول نبی ہو اللہ کے، تو آپ ہو، یہ تمہارے دوپہر ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور ان حضرات نے نبی پاک کے طریقے کے مطابق آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کے قرآن کے پیچھے نماز پڑھی، تورات کی آیتیں آپ نے نہیں پڑھی، انجیل کی نہیں پڑھی، زبور کی نہیں پڑھی، صحیفوں کی نہیں پڑھی، قرآن کی پڑھی، اور آپ نے اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھائی اور انہوں نے آپ کے پیچھے پڑھ کر عملاً ثابت کر دیا کہ ہم واقعی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک سوال یہاں علماء نے اٹھایا کہ اگر اتنا ہی ثابت کرنا تھا کہ وہ امتی ہیں، آپ نبی ہیں، وہ مقتدی ہیں، آپ امام ہیں، تو مسجد حرام میں کیوں نہیں یہ نماز پڑھا دی گئی؟ ایک رکعت کے بدلے 2 لاکھ کا ثواب بھی مل جاتا اور آپ کا امام الانبیاء ہونا بھی ظاہر ہو جاتا۔ یہاں 2 رکعت پڑھنے پر ملا 50,000 کا ثواب، وہاں ملتا 2 لاکھ کا ثواب، تو 1.5 لاکھ کا خسارہ ہر نبی کو آیا۔ تو کیوں اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا؟ مکہ شریف میں کیوں نہ نماز پڑھوا دی گئی آپ سے اور ان کو مقتدی کیوں نہ بنوا دیا گیا اور امام الانبیاء والمرسلین ہونے کا اعزاز اس طرح پر کیوں نہ عطا کر دیا گیا؟ تو وہاں ایک مسئلہ سامنے رکھیے، پھر یہ حقیقت سمجھ آئے گی کہ کیوں بیت المقدس میں یہ نماز پڑھوائی گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو محلے کا امام ہو، پیچھے سے کوئی بڑا، باہر سے کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا پیر، بڑا بزرگ جائے، اسے چاہیے کہ جو محلے کا امام ہے اس کے پیچھے پڑے تاکہ اس کی عزت افزائی ہو جائے، اس کے مقتدیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارا امام واقعی بڑا اچھا امام ہے، بڑا کامل امام ہے۔ اتنے بڑے علماء، اتنے بڑے پیر، مشائخ، روحانی شخصیات آتی ہے، اس کے پیچھے پڑتی ہے، لیکن جو بھی جائے اسے پیچھے ہٹا دے، آپ مصلی پہ قابض ہو جائے تو ان کے ذہنوں سے اس کی عزت عظمت کا نقش اتر جائے گا۔ وہ کہیں گے ہمارا امام تو کوئی شے نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے، آپ مصلی پہ قابض ہو جاتا ہے، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو اس کی عظمت لوگوں کے ذہنوں سے نکل جائے گی، عزت توقیر ختم ہو جائے گی۔ شریعت نے ان کو پابند کیا کہ تم پیچھے پڑھو تاکہ اس کی عزت بڑھے، نہ کہ تمہاری وجہ سے اس کی عزت میں کوئی کمی آ کے۔ اس مسئلے کو سامنے رکھ کے اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں نبی کریم علیہ السلام کو پہنچا کے اس مصلی پہ کھڑا کیوں کیا ہے؟ قبلہ ان انبیاء کا ہے، مسجد ان کی ہے، مصلی ان کا ہے، تو وہاں نبی کریم علیہ السلام کو پہنچایا۔ لیکن نبی پاک کی مسجد میں، بیت اللہ شریف میں، خانہ کعبہ میں نبی پاک کو امام کیوں نہیں بنایا؟ اگر وہ حضرات یہاں تشریف لاتے تو لوگ سمجھ سکتے تھے حقدار تو امامت کے وہ تھے، مصلی ان کے لیے ہونا چاہیے تھا، آگے انہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے رعایت کر دی کہ محلے کے امام ہے، مقامی امام مسجد ہے، چلو ان کے پیچھے پڑھ لو تاکہ ان کی عزت افزائی ہو جائے، ان کی شان میں کمی ہماری وجہ سے واقع نہ ہو، ان کی شان میں اضافہ ہو جائے۔
اللہ رب العزت نے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید چادر پر یہ گرد برداشت نہ کرتے ہوئے نبی پاک کو بیت المقدس پہنچایا اور مخلوق کو یہ باور کرایا کہ قبلہ ان انبیاء کا ہے، مسجد ان کی ہے، مصلی ان کا ہے، پر امامت میرا یار کرے گا تاکہ پتہ چلے کسی کی رعایت سے امام نہیں بن رہے بلکہ اپنے استحقاق کے سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو محمد رسول اللہ یہ جملہ اسمیہ ہے، تمام استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا روز اول سے بھی نبی آپ ہیں، قیامت تک نبی آپ ہیں، اور قیامت کے بعد جس کی کتاب کی تلاوت ہوگی، جس کی شریعت کے مطابق عبادات ہوں گی وہ بھی شریعت ہوگی تو پیارے مصطفیٰ کی، اور کتاب ہوگی تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ گو جنت دار تکلیف نہیں، لیکن وہاں جنتی فارغ بھی تو نہیں بیٹھیں گے، اللہ کا ذکر بھی کریں گے، عبادتیں بھی کریں گے، لطف اندوز ہونے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس کتاب کی تلاوت ہوتی رہے گی وہ قرآن مجید ہوگا، اور جس شریعت کے مطابق وہاں پر عبادات ہوتی رہیں گی، اللہ کے حضور سجدے ہوں گے، نمازیں پڑھی جائیں گی، وہ بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گی۔ تو پتہ چلا کہ کوئی مخلوق بھی نبی کریم علیہ السلام کے دائرہ رسالت سے باہر نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے، اور لیکون للعالمین نذیرا کی شان کے مالک ہیں۔ تو جہاں تک اس کی ربوبیت کا دائرہ وسیع ہے وہیں تک محبوب پاک کی رسالت کا دائرہ وسیع ہے۔ آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آئندہ ضرورت رسالت اور جو امتیاز ہیں انبیاء کے امتوں پر اور جو آپ کا انبیاء پر، اس کے بارے میں عرض کیا جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام کہ حضور آپ نے فرمایا کہ ہر دور کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو پھر نبی کیوں امتی ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے؟ ایک ہے حکماً امتی ہونا، ایک ہے عملی طور پر امتی ہونا، تو اس میں فرق ظاہر ہے۔ بظاہر تو وہ نبی ہیں، لوگ ان کو نبی مان رہے ہیں، ان کے کلمے پڑھ رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن اگر نبی کریم علیہ السلام ظاہر تشریف فرما ہوتے اور وہ آپ کے امتی بن چکے ہوتے، یہ اور حیثیت بن جاتی۔ تو حکماً امتی ہونا اور بات ہے، عملی طور پر بالفعل یہ اور بات ہے۔ اسی لیے بیت المقدس میں ان کو مقتدی بنا کے، نبی پاک کو امام بنا کے ان کو بالفعل امتی ہونے کا شرف عطا کر دیا گیا۔ یہ اسی امانت رکھ سکتے۔ حضور اگر پتھروں کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو طائف کی وادی میں پتھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو زخمی کیوں کیا؟ پتھروں کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو زخمی کیوں کیا؟ ملک الموت کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو روح قبض کیوں مارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے حکم کے بغیر مارا یا اللہ کے حکم سے؟ پھر اللہ بھی محبت کا دعوے دار ہے، ادھر آپ کے غلاموں کو بھی محبوب ٹھہراتا ہے اور ادھر مارتا بھی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک حکم ہے اللہ رب العزت کا، تاکہ نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، آپ صبر کریں اور عظیم تر اجر حاصل کریں، ورنہ اللہ رب العزت کے امر کے بغیر پتھر کوئی اٹھا سکتا تھا؟ اللہ نے پتھر اٹھانے کیوں دی؟ مارنے کی طاقت ہی کیوں دی؟ وہ ہاتھ شلی کیوں نہ کر دی؟ ختم ہی کیوں نہ کر دیا؟ ان پتھروں کو راکھ ہی کیوں نہ بنا دیا؟ پتھر کو پتھر رہنے کیوں دیا؟ محبت کے دعوے بھی کرتا اور محبوب کو مرواتا بھی ہے۔ تو پتھروں کی بجائے تم اس کو دیکھو جو اصل طاقت دینے والا ہے، کہ وہ کیوں طاقت دے رہا ہے۔ ان کفار کے لونڈوں کو یہ ہمت ہی کیوں دی؟ ان کے ہاتھ ہی چھل کیوں نہ کر دی؟ ختم ہی کیوں نہ کر دی؟ ایک عالم اسباب ہوتا ہے جس میں مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، صبر کیا جاتا ہے، درجے مرتبے اعلیٰ ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نفلوں سے، روزوں سے کسی کو جو مقام حاصل نہیں ہو سکتا، اللہ پھر اسے تکلیفیں دے کے اور صبر کی توفیق دے کے اس مقام کی تکمیل کرا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکمتیں ہیں جن کے تحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تکلیف پہنچی۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ ہر چیز اللہ کو جانتی ہے،
اور قرآن کا بھی فیصلہ ہے من شیء الا یسبح بحمدہ، اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے ما من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز مجھے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت علی کے بارے میں عرض کر چکا کہ ان کی روایت ہے کہ جو بھی پتھر روڑا ڈھیلا سامنے آیا اس نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ تو ہر چیز کے اندر معرفت پہچان پائی جانی یہ تو ایک مسلم بات ہے۔ جس جگہ ہم عبادت کرتے ہیں قیامت کے دن یہ جگہ ہمارے آگے گواہی دے گی یا کوئی؟ تو پھر ہمارے بارے میں تو باخبر ہو گئی اور باشعور، تو نبی پاک کے بارے میں یہ چیزیں باخبر باجو، ہماری پہچان ان کو حاصل ہو گئی۔ تو جن کے طفیل پیدا ہوئے ہیں، جن کے طفیل اللہ کی رحمتوں کا نزول کائنات میں ہو رہا ہے، ان کی پہچان کریں۔ آپ بات ہے ما من شیء الا وقد یعلم انی رسول اللہ، ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب مجھ پر سوال کیا ہے؟ تم پر بھی تو سوال ہو سکتا ہے۔ جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو پھر تم بدلاؤ کہ طائف کے لونوں کے ہاتھوں یہ پتھر کیوں آگے گئے؟ واپس مڑ جانے چاہیے تھے، ان پہ پڑ جانے چاہیے تھے، ادھر کیوں گئے آگے؟ تو جب آیتوں حدیثوں سے ہر چیز کا نبی کریم علیہ السلام کی دائرہ نبوت رسالت میں داخل ہونا ثابت ہے، مسلم امر ہے۔ اور کافر ہیں اگر جنوں میں ہیں یا انسانوں میں ہے، فرشتوں میں یا نباتات جمادات حیوانات کے اندر کوئی کافر مشرک نہیں ہے، تو لہذا یہ بات یقینی ہے کہ ان پتھروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اصلی کون سی ہے۔ لیکن پتھر کا قصور نہیں ہوتا، پتھر خود نہیں لگ رہا ہوتا، اسے کوئی مار رہا ہوتا ہے، تو قصور ان کا بن رہا تھا، اور نبی پاک کا جس میں اقدس ہے اس سے لگ کے یہ مشرف برابر بھی ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک کے درجے اونچی اور بلند بھی ہو رہے تھے، آپ کے مراتب علیاء کی تکمیل بھی ہو رہی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عالم اسباب کے تحت ان کو آگے جانے دیا، لگنے دیا، نبی پاک کو تکلیف پہنچنے دی تاکہ آپ صبر کریں اور یہ اجر پائیں۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک کو اختیار دیا، یہ دونوں پہاڑ تمہارے زیر فرمان ہیں، پہاڑوں کا فرشتہ تمہارا تابع دار خادم ہے، جو حکم دو گے یہ پہاڑوں کو ٹکرا کے بھی ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اگر تم چاہو تو یہ تمہارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں ملیا میٹ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ یہ ایک امتحان تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، اس تکلیف پہ صبر کرتے ہیں اور اعلیٰ اجر لیتے ہیں، یہ انتقامی کارروائی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں رحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ اگر یہ مسلمان نہ ہوئے، ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی تو میں ان کو تباہ نہیں کروانا چاہتا۔ یہ نبی پاک کے صبر کا امتحان ہے اور آپ کے لیے اعلیٰ اجر کا انتظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندے سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہی ایمان ہے، یہ جملہ کس حد تک درست ہے؟ یہ ایک خاص تو اللہ جائے بستر چک، ان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ پیدا کیسے ہوگا؟ ماں باپ کو شادی کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہ کھمبوں کی طرح آپ ہی پیدا ہو جاتے۔ ماں باپ نے کچھ کیا تو پیدا ہوئے یا ویسے ہی پیدا ہو گئے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ مخلوق بھی کچھ کرتی ہے، تو خلق کے لحاظ سے اللہ رب العزت کی طرف ہر چیز منسوب ہے، اور کسب کے لحاظ سے جو افعال اختیاریہ للعباد ہے وہ بندوں کی طرف منسوب۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا ما کسبت، جو اچھے کام بندہ کرے گا اس کا اجر ثواب اسے ملے گا، جو برے کام کرے گا اس کا عذاب اس کو ملے گا۔ جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یفعلون، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو وہ فعل کرتے ہیں اس کی جزا ہے، نیک کریں گے تو جنت ملے گی، برے کریں گے تو دوزخ۔ تو اللہ بندے کی طرف سے نسبت کیوں کر رہا ہے؟ جزاء بما کانوا یکسبون کیوں فرمایا؟ لا ما کسبت کیوں فرمایا؟ جزاء بما کانوا یعملون کیوں فرمایا؟ تو پتہ چلا بندے کا بھی دخل ہے، اللہ کا دخل ہے خلق ایجاد کے لحاظ سے، بندے کا دخل ہے کسب کے لحاظ سے۔ کسب کا مطلب ہے خدا داد قدرت اور ارادے کا تعلق کسی چیز سے قائم کرنا، اور خلق کا مطلب ہے اسے عدم سے وجود میں لے آنا۔ تو خلق اللہ کی طرف سے ہے، کسب جو ہے وہ بندے کی طرف سے۔
یہاں پر تین مذہب ہیں، ایک معتزلہ کا، ایک جبریہ کا، ایک اہل سنت والجماعت کا۔ معتزلہ کہتے ہیں پیدا ہونے میں بندہ اللہ کا محتاج ہے، پھر مختار ہے، ایمان لائے، کفر کرے، نیکی کرے، بدی کرے، اللہ اسے کوئی نہیں روک ٹوک سکتا، حتیٰ کہ اللہ کسی کے ایمان کا ارادہ کرے، وہ آپ کفر کا ارادہ کرے تو وہ کافر رہے گا، مومن نہیں بنے گا۔ اللہ کا ارادہ پورا نہیں ہوگا، بندے کا ارادہ پورا ہو جائے گا، یہ معتزلہ کا نظریہ ہے۔ جبریہ کہتے ہیں بندہ اس طرح مجبور ہے جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مردے کو نہلانے والا اسے دائیں پہلو پلٹے، بائیں پہلو پلٹے، پیٹھ کے بل لٹائے، منہ کے بل لٹائے، وہ مردہ نہ نہیں کر سکتا، چوچرا نہیں کر سکتا۔ قلم کاتب کے ہاتھ میں ہو، وہ الٹی چلائے، سیدھی چلائے، تیز چلائے، آہستہ چلائے، قلم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، نہ نہیں کر سکتی۔ تو جس طرح قلم بدست کاتب یا مردہ بدست غسال مجبور محض ہے، وہ بندے کو مجبور محض سمجھتے ہیں۔ تو پھر عذاب کیسا، ثواب کیسا؟ جب بدی میں بندے کا دخل کوئی نہیں، نیکی میں بندے کا دخل کوئی نہیں، تو نیک کے لیے ثواب کیوں، برے کے لیے عذاب کیوں؟ یہ سب کچھ کیا تو اللہ نے کیا، پھر عذاب سزاب کا ثواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اور وہ خالق ہے، اور اللہ فرماتا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا خالق غیر خالق برابر ہو سکتے؟ اور خالق و کل شے، میں ہر چیز کا خالق ہوں۔ تو جب بندہ اپنے فعلوں کا آپ خالق ہے تو ہر چیز کا خالق تو اللہ نہ رہا۔ تو معتزلہ کا مذہب بھی غلط، جبریہ کا مذہب بھی غلط، صحیح مذہب ہے اہل سنت والجماعت کا، جو پہلی صورت سے ہی ثابت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا فعل ہی کوئی نہیں تو ہم عبادت کرتے ہیں کا دعویٰ کیا مطلب؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ہم کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں کا مطلب کیا ہوا؟ یا بندے کا فعل ہی کوئی نہیں، وہ مجبور محض ہے۔ اور اگر اتنا مستقل ہے کہ آپ خالق ہے تو پھر وإیاک نستعین کا کیا مطلب کہ تو اس سے توفیق طلب کرتے؟ تو پتہ چلا نہ مختار مطلق ہے، نہ مجبور محض ہے، کسب کے لحاظ سے مختار ہے، خلق کے لحاظ سے مجبور ہے، خلق اللہ کی طرف سے ہے، کسب بندے کی طرف سے ہے۔ تو یہ کہنا کہ بندے کی طرف سے کچھ بھی نہ ہونا، یہ بالکل کافرانہ نظریہ ہے اور قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف نظریہ ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ قرآن و حدیث یا کسی کی روایات سے ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، اگر پڑھا گیا ہے تو کس نے پڑھا ہے؟ جنازے کی فکر پڑ گئی ہے آپ کو، کمالات تو ابھی سنیں۔ اذا کان الغراب دلیل قوم فیہدیہم طریق الحالکین، ہم عظمت رسالت لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ جنازے کے بارے میں، موت اس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے ذہن کے زاویے قبلے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنا نظریہ نصیب رہے، انہیں اپنا نصیب رہے۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا، کس طرح پڑھا گیا، کس نے پڑھایا؟ جنازہ آپ پڑھتے ہو 4 تکبیر امام کے پیچھے، اور اس میں ثنا کے بعد، درود کے بعد دعا مغفرت کی کرتے ہو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ تو جس نبی کی بخشش امت نے کروانی ہے پھر اس کا کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ جس نبی کی بخشش امت کے ذمے ہے کہ وہ انہیں بخشوائے، پھر ان کا کلمہ پڑھنے، ان کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام پر دوسرا امام بن کے کھڑا ہو، آپ کی امامت ختم، اب آپ امام کے تحت آئے گئے، وہ دعا گو آپ کے لیے ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کی شان رسالت کے خلاف تھا۔ اس لیے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا امامکم حیا و میتا، وہ ظاہری حیات طیبہ میں جس طرح تمہارے امام تھے، وصال کے بعد بھی اسی طرح تمہارے امام ہیں، ان کے اوپر کوئی امام بن کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور نئی مغفرت اور بخشش کی دعا کا کوئی مطلب ہے، لہذا 10 کی ٹولی اندر حاضر ہوتی تھی، درود و سلام پڑھتے تھے اور زیارت کر کے باہر آ جاتے تھے، مرد سارے، عورتیں، بچے، مہاجرین، انصار،
تمام کے تمام جب زیارت سے فارغ ہو چکے اور ہر ایک نے درود و سلام پیش کرنے کا جو شرف ہے وہ حاصل کر لیا، آخر میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواص نے حاضری دی اور درود و سلام پڑھا، زیارت کی، اور اس طرح پر یہ تقریب جو ہے اس کا خاتمہ ہوا۔ جی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نور مانتے ہو، تو اس طرح گویا تم بھی مشرک ہو گئے، جس طرح عیسائی مشرک ہے تم بھی مشرک ہو گئے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طرح عقیدہ نہیں رکھتے جو عیسائی ان کے عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اللہ کا مخلوق نور نبی پاک کو مانتے ہیں اور اللہ کو آپ کا خالق مانتے ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں، ایک وہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور رسول مانتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مریم کو بیوی، عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں، تیسرا فریق وہ ہے جو ان کو خدا مانتا ہے، ثالث و ثلاثہ کے قائل ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نبی پاک اللہ کے نور کی جز ہے اور اللہ کا نور ادھورا رہ گیا، آپ اللہ کے اس نور کا ایک ٹکڑا بن گئے تو اتنی کمی اس نور میں واقع ہوگی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم کیا مانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہے۔ فرشتے نور ہیں یا نہیں؟ اور ان کی گنتی ہو سکتی ہے کتنے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے چپے چپے پر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہے ہیں۔ تو ایک ایک آسمان پر چپے چپے کے حساب سے اندازہ کرو کتنے کروڑوں اربوں خربوں چپوں کی گنجائش نکلے گی، پھر 7 آسمان تو کتنے انگنت فرشتے ہیں اور ہر فرشتہ نور ہے۔ تو اتنے نوروں کے ہوتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کا جز ہونا لازم نہیں آتا، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ حصے دار نہیں بنے، اللہ کے نور کی کوئی جز ادھر منتقل نہیں ہوئی، اللہ نے ویسے ہی ان کو پیدا کر لیا ہے اپنی کسی جز کو ادھر منتقل کیے بغیر، تو نبی کریم علیہ السلام کے نور کو بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی کوئی جز ادھر منتقل کیے بغیر اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ اور میں حدیث پہلے عرض کر گیا کہ حضرت جابر نے کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ چیز بتلاؤ جو اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا کی ہو۔ مخلوق میں سے پہلی مخلوق کون ہے جو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا اور آپ نے یہی بتلایا کہ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اگر اللہ کے ٹکڑے تھے تو پھر یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پیدا کیا، پھر یوں کہا جاتا کہ اللہ نے ایک اپنے جز کو الگ کر دیا، فاصلہ حرہ کا، پھر یہ لفظ استعمال کیے جاتے، پھر خالقہ کا لفظ نہ استعمال کیا جاتا۔ لہذا نبی پاک کا نور مخلوق ہے، اللہ رب العزت کے نور کی جز نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنے سے شرک لازم نہیں آ سکتا۔ رہ گیا نور نبی کا من نور ہی، یہ آگے لفظ من نور ہی ہے، پیدا کیا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، اس سے یہ مغالطہ دیا جاتا ہے کہ حدیث غلط ہے، لغو ہے، جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ کیوں؟ اس طرح تو نبی پاک کا اللہ کے نور کی جز ہونا لازم آ رہا ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ من کا معنی تم نے غلط سمجھا، یہ تمہاری سمجھ کی غلطی ہے نہ کہ حدیث غلط ہے۔ من ربط کامل بیان کرنے کے لیے آیا ہے، جزویت بازیت بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، ربط کامل بیان کرنے کے لیے۔ مثلا نبی پاک فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ تب نبی پاک نانے ہیں وہ نواز سے ہے، اور 57-58 سال پہلے آپ موجود تھے، بعد میں حضرت حسین پیدا ہوئے، تو جو 57-58 سال آپ کے بعد پیدا ہو رہے ہیں، نبی پاک ان سے کیسے ہو گئے، ان کی جز کیسے ہو گئے؟ 57-58 سال آپ کا مکمل رہے، حسین کے پیدا ہونے کے بعد آ کے آپ کا جسم مکمل۔ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، تو کیا حضرت علی جز ہے نبی پاک کی یا نبی پاک ان کی جز ہے؟ وہ چچا زاد بھائی ہے، نہ کہ بیٹے ہیں آپ کے نہ باپ ہے آپ۔ العباس منی وانا من عباس، چچا عباس مجھ سے ہے میں چچا عباس سے ہوں۔ وہ چچے ہیں والد تو نہیں، آپ ان سے کیسے ہو گئے؟
وہ چچے ہیں نبی پاک کے، آپ ان کے بیٹے تو نہیں، تو آپ ان کی جز نہیں، وہ آپ کے بیٹے نہیں تو وہ آپ کی جز کیسے ہوئے؟ الاشریون منی وانا منہم، پورے قبیلہ اشر کے لوگوں کو فرمایا آپ نے کہ وہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. تو پھر یہ مطلب ہوا کہ آپ قبیلہ اشر کے فرد اور وہ آپ کے اولاد ہے، لہذا تمہاری اپنی سوچ غلط ہے، تمہارا اپنا دماغ خراب ہے، تمہاری اپنی لغت تباہ ہو گئی ہے، عربی بولی سے واقفیت کا صفایا ہو گیا ہے. من ربط کامل بیان کرنے کے لیے ہے، تو مطلب کیا ہے کہ حسین اور میرا معاملہ محبت و عداوت میں ایک ہے، علی پاک کا اور میرا معاملہ محبت عداوت میں ایک ہے، حضرت عباس کا اور میرا معاملہ محبت عداوت میں ایک ہے، قبیلہ اشر کا اور میرا معاملہ محبت عداوت میں ایک ہے. جو میرا محب ہوگا ان کا محب ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. اگر اس سے جزویت ثابت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلمۃ اللہ وروح منہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے اور اللہ سے روح ہے. یہاں بھی من کا لفظ ہے، پھر مانو کہ حضرت عیسیٰ جز ہے اللہ کا. یہ تو قرآن ہے نا، کوئی انجیل تو نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے کلمۃ اللہ وروح منہ. تو نور من نور اللہ سے اگر جزویت ثابت ہوتی ہے تو پھر روح من اللہ سے جزویت نہیں ثابت ہوتی. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، پھر تم بھی مشرک بن گئے. پھر صرف عیسیٰ کی بات نہیں، اللہ فرماتا ہے جمیعا منہ، ہر چیز اللہ سے ہے، پھر ہر چیز اللہ کی جز ہو گئی. حضرت لقمہ دے رہے ہیں آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے روح پھونکی، وہاں بھی پھر روح ہی کا لفظ موجود ہے. پھر کیا آدم علیہ السلام جو ہے وہ جز ہو گئے اللہ رب العزت؟ لہذا یہ مانا ہی تم نے خود آپ غلط کیا ہے. حدیث پر اس کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی نوروں کا تعلق اللہ سے ہے میری وساطت سے، اور میرے نور کا تعلق براہ راست ہے اور کسی کا براہ راست نہیں ہے. اسی لیے ملائکہ بھی پابند ہے نبی پاک کو نبی ماننے کے، انبیاء بھی پابند ہے نبی پاک کو نبی ماننے کے. امتوں کو فیض اللہ سے لے کے دیتے رہے، مگر اپنے مدارج مراتب کی تکمیل کے لیے وہ محتاج ہے کہ نبی پاک کا دامن رحمت تھامے، تاکہ جو مراتب کی پچھلے تکمیل ہے وہ اس وساطت سے تکمیل پذیر ہو جائے. یہ جو جبریل نے کیا ستارہ دیکھا تھا اس حدیث کی کون کس کتاب میں؟ یہ سیرت الویہ جلد اول کے اندر ہے، وہاں بھی بتلا دیا تھا میں نے پہلے بھی. اگر حضور علیہ السلام نور ہے تو پھر کیا نور کے یوم وفات ہے؟ حالانکہ حضور تو وفات پا کر ہم سے چلے گئے ہیں. آپ کو کس نے بتلایا کہ نور پر وفات نہیں ہے؟ یہ فرشتے کوئی نہیں مریں گے؟ کیا خیال ہے؟ فرشتے کوئی نہیں مریں گے؟ کل من علیہا فان کل شیء ہالک، فرشتے بھی مریں گے. باقی فرشتوں کو ملک الموت ماریں گے، پھر آخر میں ملک الموت کی روح اللہ رب العزت آپ قبض کرے گا. اس لیے موت فرشتوں پر بھی ہے. آپ کو یہ کس نے بتلایا کہ فرشتے مریں گے؟ کوئی نہ، ورنہ یہ قرآن کی آیتیں غلط ہو کے رہ جائیں گی. کلو شیء ہالک الا وجہ، اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہے گا، سارے ہلاک ہو جائیں گے. تو لہذا فرشتوں پر موت آنی ہے کہ نور پر موت آ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے آپ کی موت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی روح بدن پاک سے جدا ہوئی. تو نور ہم آپ کی روح کو حقیقت کو مانتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. موت کا مطلب ہے روح کی جدائی، انفصال، یہ مطلب ہے. تو اس سے نور پر موت طاری ہونا نہ لازم آیا. موت طاری اگر ہوئی تو بدن جو لباس بشری ہے پھر اس پر موت طاری ہوئی، جو حقیقت نوریہ ہے وہ موت سے بالا کر رہی ہے. جی